یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی غاصبین نے سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے اور ایک دارالعلوم کے چیئرمین سمیت متعدد افراد کو گرفتار کرنے کے علاوہ ایک گھر پر چھاپے کے دوران سونے کے زیورات، نقد رقم اور پشمینہ شالیں لوٹ لیں۔ کلگام ضلع میں بھارتی فوج کی ایک گاڑی نے ایک 29 سالہ خاتون کو جان بوجھ کر ٹکر مار کر شہید کر دیا، جبکہ ایک محبوس حریت پسند کارکن کی اہلیہ نے خودکشی کر لی۔ قابضین نے کریری بارہمولہ سے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا۔ دریاسنا شوپیاں ضلع میں قابض فورسز نے 4 مقامات پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں انجام دے کر لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ متعدد آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے، جن میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 13 جولائی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں اور اس دن مکمل ہڑتال کریں۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے کشمیری لیکچرار توصیف احمد بٹ کے خلاف بھارتی قومی ترانے کی توہین کے الزام سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ قومی ترانے کے لیے کھڑا نہ ہونا پریونشن آف نیشنل آنر ایکٹ 1971 کے تحت جرم نہیں ہے۔ جسٹس سنجیو کمار پر مشتمل یک رکنی بینچ نے ایکٹ کی دفعہ 3 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ قانون صرف اس فرد کے طرز عمل کو سزا دیتا ہے جو یا تو قومی ترانے کو گانے سے روکتا ہے یا اس کے گانے میں مصروف کسی اجتماع میں کوئی گڑبڑ پیدا کرتا ہے۔ پی ڈی پی کے صدر محبوبہ مفتی نے قابض انتظامیہ کی طرف سے 11 کشمیری ملازمین کو بے بنیاد الزامات کے تحت نوکریوں سے نکال دینے کو ایک مجرمانہ عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے حوالے سے تمام پالیسی فیصلے کشمیریوں کو سزا دینے کے واحد مقصد کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ نیشنل فرنٹ کے وائس چیئرمین الطاف حسین وانی نے اسے سیاسی انتقام کی کارروائی قرار دیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی حکمرانوں اور انتہا پسند ہندوؤں کا پاکستان اور کشمیریوں سے بیر یہ کوئی نئی بات نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ نہ صرف کشمیریوں کے حقوق پر بھارت نے غاصبانہ تسلط جما رکھا ہے، بلکہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بھارت نے جہاں کشمیریوں کو مستقل غلام رکھنے کے لیے اپنی 10 لاکھ غاصب فوج کو ہر ظلم و جبر کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے، وہیں غیر قانونی اقدامات کے تحت ان کی مسلم شناخت چھیننے کے در پہ ہے۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا بھارتی استعماری سوچ کا عکاس ہے۔ بھارت تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، جن میں سوشل میڈیا سے لے کر سائبر ٹیکنالوجی یہاں تک کہ ریاستی دہشت گردی کا بھی سہارا لیا گیا۔ گزشتہ دنوں جموں میں ایئر بیس پر خود ساختہ ڈرون حملوں میں بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو ملوث کرنا اس کی اسی سازش کا حصہ ہے۔ اس سے قبل بھی بھارتی حکومتیں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں جھوٹے الزامات عائد کر کے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دلوانے کی ناکام کوشش کر چکی ہیں۔ پلوامہ حملہ، پٹھان کوٹ، اوڑی اور بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ، یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا تاکہ پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ ای یو ڈس انفو لیب نے جس طرح بھارتی مذموم عزائم کو بے نقاب کیا، اس سے بھارتی جارحانہ اور توسیع پسندانہ عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہے۔